اس بجٹ میں نہ تو عوام کے لیے کچھ ہے، اور چونکہ 8 فروری کے الیکشن میں پارلیمنٹ میں آئے ہوئے لوگوں کو، حکومت میں لائے ہوئے لوگوں کو یہ پتہ چل چکا ہے کہ اس ملک میں ووٹ ڈالنے والا اہم نہیں ہے، ووٹ گننے والا اہم ہے۔ اور ان کو پتہ ہے کہ نہ ان کو عوام کی سپورٹ ہے، نہ یہ عوام کے ووٹ سے آئے ہیں۔ جب اس طرح کی حکومت آ جاتی ہے، اور یہ تاریخ میں پہلی حکومت ہے کہ جس کو زبردستی حکومت دی گئی ہے، تو دینے والے، اسمبلی میں لانے والے، اس کا تو مسئلہ یہی تھا جس کی وجہ سے لوگ پارلیمنٹ میں آتے ہیں۔ اس کی کوشش اور خواہش یہی ہوتی ہے کہ بجٹ اس طرح کا ہو کہ لانے والے خوش ہو۔ تو چونکہ عوام کو اس کی فکر نہیں ہے کہ ان کو اندازہ ہے، ان کو سمجھ ہے یہ کہ عوام چاہے ہمیں سپورٹ کرے یا نہ کرے، عوام چاہے ہمیں ووٹ دے یا نہ دے، لیکن لانے والے اگر چاہے تو دوبارہ ہمیں اسمبلی میں لے کے آئیں گے۔ تو لانے والے اس سے خوش ہیں، اور یہ کوشش اس کی یہی ہے کہ لانے والوں کو خوش رکھے۔ تو عوام کا تو اس میں کچھ ہے نہیں۔ ہمیں گروتھ کا بتایا گیا تھا، تو عجیب سی گروتھ ہے۔ ہیوی انڈسٹری جو ہے وہ نیچے آ رہی ہے، ایکسپورٹ ہمارے کم ہوتے جا رہے، ایگریکلچر کا بیڑا غرق ہو گیا ہے۔ اگر ملک میں ترقی کی ہے، ایگریکلچر کی جو منفی گروتھ ہے اس کو کم کرنے کے لیے اس میں اگر دکھایا گیا ہے اور کوئی ترقی دکھائی گئی ہے تو وہ گدوں میں ہے۔ لیکن میں حیران ہوں کہ صرف گدے کیوں بلے، گدیاں کیوں نہیں بڑھی اس میں؟ گدوں کے علاوہ نہ اس بجٹ میں اس میں ہمیں کچھ نظر آ رہا ہے کہ ملک کس طرح کی گروتھ کر رہا ہے، اور کس طرح جو ہے ایک طرف ہم سنتے ہیں، اکنامک سروے آف پاکستان دیکھتے ہیں، مختلف اداروں کی رپورٹ دیکھتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں ہمیں کہ جب سے رجیم چینج آئی ہے 1,33,00,000 لوگ جو ہے غربت کی لکیر سے نیچے آ گئے۔ ہمیں بتاتے ہیں کہ افراد زر میں کمی آ گئی ہے، لیکن یہ نہیں بتاتے کہ رجیم چینج کے بعد افراد زر 29% جو پہ گئی ہے تو آپ لوگوں کی وجہ سے گئی تھی۔ اس بجٹ میں ایکس فاٹا، میرا تعلق ملاکنڈ ڈویژن سے ہے، اس میں پروپوز کیا گیا ہے کہ 10% سیس ٹیکس لگا دی جائے۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم کنٹریبیوٹ کریں، ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم ملک کی ترقی میں حصہ دار بنیں، لیکن جناب اسپیکر صاحب ہمیں تو اس قابل تو بنا دینا۔ آج بھی فاٹا کے کافی ایریا میں کرفیو ہے، آج بھی فاٹا کے زیادہ تر لوگ جو ہے اپنے علاقوں سے باہر ہے۔ اس دن ڈی جی ایس پی آر صاحب فرما رہے تھے کہ کی پی کے لوگ کو پنجاب اور سندھ پال رہے، کی پی کے لوگ 5% کی جو ہے وہ ریونیو میں حصہ دار ہے۔ تو میں ان کو اور ان سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ کی پی کے لوگوں کو کسی نے اس قابل ہی نہیں بنایا کہ وہ کنٹریبیوٹ کرے۔ کی پی کے جو سرمایہ دار تھے، جو پیسے والے لوگ تھے، وہ تو کی پی چھوڑ کے پنجاب، کراچی، لاہور میں سیٹل ہو گئے، اور پھر بتاتے ہیں عجیب طرح کی جو ہے یہاں پر ہمیں بتایا جاتا ہے کہ بھی کہتا ہے کہ کراچی کماتا ہے۔ بالکل کراچی کماتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جناب سپیکر صاحب یہ تو اس طرح ہے جیسے ایک فیکٹری میں ایک کمرے میں کیشر بیٹا ہو اور ہم کہیں کہ یہ کیشر سارا کماتا ہے۔ کیشر نہیں کماتا، ساری فیکٹری کماتی ہے، کیونکہ کراچی کے ذریعے آتا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم کنٹریبیوٹ نہیں کر رہے۔ یہاں پر ہمیں پختونوں کو، کی پی کے لوگوں کو، فاٹا کے لوگوں کو جہاد کے نام پر افغانستان کے جنگ میں جکیلا گیا۔ جب سارا پاکستان ترقی کر رہا تھا، جب پنجاب سندھ میں فیکٹریاں لگ رہی تھی، جب یہاں پر ہنرمند پیدا ہو رہے تھے، تو میرے پختونوں کو ریاست اور ریاستی اداروں نے جہادی بنا دیا۔ میرے پختونوں کو وہ جنرل صاحبان جو آج اس نے
جو ہے یورپ اور امریکہ میں جزیرے خریدے ہیں، یہ میری پختونوں کی خون بہہ کے خریدی گئی ہے۔ یہ امریکہ اور دوسرے ملکوں سے جو پیسے آتے تھے، وہ مولوی حضرات جس کے گھروں پہ ٹاٹ لگے تھے اور آج لینڈ کروزر میں گھوم رہے ہیں، وہ میرے پختونوں کا خون بہا ہے تو وہ لینڈ کروزروں کو پہنچے ہیں۔ اس جنگ میں ہمیں جھونکنے والے کی پی کی قیادت نہیں تھی۔ باچا خان، عظیم باچا خان اسی ٹائم کہہ رہا تھا کہ اس جنگ میں حصہ نہ لے، یہ امریکہ اور روس کی جنگ ہے، پختونوں کو نہ ڈکیلے۔ اس ٹائم کے جرنیل انہوں نے یہ فیصلہ کیا۔ کچھ کے بچے اس ٹائم جو ہے کوئی بن گیا مرد مومن، مرد حق، کوئی خاموش مجاہد بن گیا، اس کے بچے بھی آج مزے کر رہے، اور ہم ایک ایک گھروں سے 5-5 6-6 جنازے اٹھا کے آتے ہیں۔ ہمیں کہا جاتا ہے اور پھر بھی ہم خون بھی بہائے، ہم شہید بھی ہو، پھر بھی ہمیں جو یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم ریاست کے ساتھ ہیں اور ریاست کے ساتھ نہیں ہے۔ نہ ہمارے جنازوں پہ جھنڈے ہوتے ہیں، نہ ہمیں سلامی دیتے ہیں، نہ ہمیں شہید پیکج ملتا ہے، اور پھر بھی میرے خون میں خون بھی بہاؤں، پھر بھی مجھ پہ شک کی نظر سے دیکھتا ہے۔ اور میں ایک بات بتاؤں، میں اس حکومت کا شکر گزار ہوں، میں موجودہ اسٹیبلشمنٹ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں سکھایا، آپ نے ہمیں بتایا کہ یہ ملک عدلیہ کے بغیر بھی چل سکتا ہے، جس طرح آپ نے ثابت کیا۔ تو میری ڈیمانڈ ہے، میری اس پارلیمنٹ سے ڈیمانڈ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد یہ پارلیمنٹ، یہ عدالت بے اختیار ہو گئی۔ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد اس کی یہ اوقات نہیں رہی کہ یہ انصاف دے۔ تو میری یہ ڈیمانڈ ہے کہ یہ بڑی بڑی تنخواہیں جو ہم ججوں کو دے رہے ہیں یہ بند کرے۔ یہ بڑی بڑی بلڈنگیں جس میں انصاف کی کوئی چیز نہیں ہے، اس کو جو ہے اس کو یونیورسٹیاں بنائے۔ اور میں ان لوگوں کو، میں ان کو بھی میں ان کی جو ہے میں حیران ہوں، ان کو، میں ان کی ماؤں کو بھی حیران ہوں کہ اتنے حوصلے والے بچے انہوں نے پیدا کیے کہ یہ اس کرسی پہ بیٹھ کے انصاف نہیں کر سکتے۔ میں ان بندوں کو، میں ان کی ماؤں کو سلام کہتا ہوں کہ اس طرح حوصلے کے بچے انہوں نے پیدا کیے کہ اپنی چھوٹی چھوٹی مراد کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کو جیلوں کے پیچھے ڈال رہے، ان کو سزائیں دے رہے۔ میں ان پولیس والوں کو بھی حیران ہوں، میں ان کی ہمت کو داد دیتا ہوں کہ وہ اپنی تنخواہوں کے لیے، اپنی مراد کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے ورکر پہ جو ہے اس طرح کی FIR کاٹ رہے ہیں۔ تو میں آپ کو، میں اس بجٹ میں دیکھتا ہوں عوام کے لیے تو کچھ نہیں ہے، لیکن جو ڈیفنس ہمارا اور بڑھ رہا ہے، سیکیورٹی اداروں کا فنڈ اور بڑھ رہا ہے، تو اس کو بڑھنا چاہیے، کیونکہ ایک اور ترمیم آ رہی ہے، اور ایک اور ترمیم میں ایجنسیوں کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور میں ان بڑے بڑے کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو کہتا ہوں، میں چیف جسٹس صاحب آپ کو کہتا ہوں، آپ جو اس کرسی پہ بیٹھے ہیں نا، تو ہماری خواتین پہ ہمیں بلیک میل کیا گیا۔ آپ جو اس کرسی پہ بیٹھے ہیں نا، یہ نئے جج صاحبان میں آپ کو کہتا ہوں، یہ 26ویں آئینی ترمیم پہ جو آپ ان کرسیوں تک آ گئے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ میں یہ اوپر جو اس کو گواہ بنا دیتا ہوں، ایک شخص جو ابھی بھی وہاں بیٹھا ہے، اس نے میرے 3 MNA سے بات کی کہ میری 3 بیٹیاں تھی، میں مجبور تھا اس لیے میں نے ووٹ دی۔ تو آپ جی ان کرسیوں پر بیٹھ گئے تو ہمیں اپنی بیٹیوں کی وجہ سے جو ہے آپ نے ووٹ دیا ہے۔ ہمیں اپنے ایسا کوئی بندہ نہیں جس کو اربوں روپے کی آفر نہیں ہوئی، تو ایسی امینڈمنٹ کی وجہ سے آپ جو بیٹھے، آپ جو مراحت لے رہے، آپ جو پروٹوکول لے رہے، اس کے باوجود جو ہے ہم آپ سے، لوگ آپ کہتے ہیں کہ عدالتوں سے آپ کی کوئی امید ہے نہیں، ہمیں عدالتوں سے کوئی امید باقی نہیں، لیکن جو بھی اویلیبل فورم ہمارے پاس ہوں گے وہ انشاءاللہ تعالی ہم استعمال کریں گے، اور تاریخ لکھی جائے گی۔ ان کرسیوں پہ ساری عمر آپ نے نہیں بیٹھنا، آپ نے بھی بڑھنا ہے۔ اس سے بڑے بڑے پیرون گزرے ہیں، اس سے بڑے بڑے لوگ گزرے، آج اس کے قبروں پہ لوگ تھوکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایک وقت یہ بھی آئے گا، ہمیں انصاف ملے یا نہ ملے، لیکن جتنے اویلیبل فورم ہے وہ ہم استعمال کریں گے، اور تاریخ میں یہ دیکھا جائے گا کہ کون کس کے ساتھ تھا، کون حق کے ساتھ تھا اور کون جو ہے غلط راستے پہ تھا۔ پیپل پارٹی کی قیادت سب سے زیادہ تنقید انہوں لوگوں نے کی، اور ہم امید کرتے ہیں، اسپیکر صاحب نے بھی ریکویسٹ کی، ہم بھی کہتے ہیں اگر واقعی آپ عوام کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں تو یہ موقع ہے۔ اس طرح نہیں ہوگا کہ مراد بھی لے، فائدے بھی لے اور پھر ووٹ بھی دے۔ اور مجھے ایک دن یہ بات یاد آ جاتی ہے، پہلے دنوں میں ایک ٹاک شو میں بیٹھا تھا، ایک سینئر اینکر میرے ساتھ تھا،
بلاول زرداری صاحب نے فرمایا کہ جس نے ووٹ لینا ہے میرے پاس آئے. وہ اینکر مجھے کہہ رہا تھا کہ میں نے میاں صاحب کو کال کی کہ بلاول صاحب یہ فرما رہے, اس نے کہا الیکشن سے پہلے فیصلہ ہوا ہے کہ میں نے وزیر اعظم بننا ہے. بلاول صاحب نے مجھے ووٹ بھی دینا ہے اور بلاول صاحب نے میرے گھر بھی آنا ہے. جب فیصلے اس طرح ہوتے ہیں, جب حکومت اس طرح ہوتی ہے, تو پھر پارلیمنٹ کی کس طرح. میری بہن نے بات کی, میرے پارلیمنٹ کی توقیر کہ ہم نے تو پارلیمنٹ کو 8 فروری کو بھی توقیر کیا. جب ایسے لوگ اسمبلی میں آئے جن کو لوگوں نے مسترد کیا تھا, جب ایسے لوگ اسمبلیوں میں آئے جن کی عوام کی سپورٹ نہیں تھی, جب ایسی حکومت بن دی گئی جس کو عوام کی سپورٹ نہیں تھی, جب آئینی ترمیم میں لوگوں کو اٹھایا گیا تھا, لوگوں کی خواتین کو اٹھایا گیا تھا, جب پارلیمنٹ کے اندر سے MNA کو گھسیٹا گیا. اور پرسوں مجھے یاد ہے جب میں شاہ صاحب تقریر کر رہے تھے اور پیپل پارٹی والے سے یہی بات کر رہے تھے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ آئے ووٹ نہ آئے, تو نون کے ایک MNA صاحب نے صحیح فرمایا. انہوں نے کہا کہ پیپل پارٹی والے آپ کو ووٹ دیں گے تو پھر جیل جائیں گے. تو یہ جیل میں لے کے جانے والے کون ہیں, یہ فیصلے کرنے والے کون لوگ ہیں. تو یہ اس میں ہم بھگت رہے ہیں اور ہم بھگتیں گے انشاءاللہ. خان صاحب بھی ڈٹا ہے, لیکن یاد رکھے میں میاں صاحب آپ سے کہتا ہوں, آپ کے لیے تو بہت مشکل ہوگا. پھر آپ کو پھر کمر کی درد ہو جائے گی, پھر آپ کی فیملی کو بھی تکلیف ہوگی. یہ جو آپ کر رہے, عمران خان صاحب کے ساتھ کر رہے, ہمیں جو سپیس نہیں دے رہے, تو یہ آپ نے بھگتنا ہوگا. ہم پہلے آپ بھگت چکے تھے, ہمارا تو یہ خیال تھا کہ آپ سیکھ جائیں گے, ہمارے لیے تو یہ پہلی دفعہ تھا. شکریہ. وائنڈ اپ کرے گا, بولے تو میں کھولوں نہیں. وائنڈ اپ کریں پلیز, مائک کھولیں. میں سعد رفیق صاحب کی وہ بات اس کا حوالہ ضرور دوں گا جو ہمیں جب ہم اقتدار میں تھے اور ہم یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ لوگ جو ہے یہ ہم سے زیادہ لائل ہے حکومت یہ وہ پاکستان کے لیے. تو میں ان کو بھی سمجھاتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ پاکستان کے ماما چاچا آپ نہ بنے. انشاءاللہ تعالی آپ سے ہم زیادہ محب الوطن ہے, آپ سے زیادہ ہم جو ہے اس ملک کو اپنا سمجھتے ہیں, آپ سے زیادہ ہم تیار ہے کہ اس قربانی دیں گے. لیکن اس ٹائم ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی, لیکن آپ کو دوبارہ بتا دے, آپ پہلے بھی بھگت چکے اور انشاءاللہ تعالی اگر یہی رویہ رہا تو انشاءاللہ تعالی اس سے زیادہ بھگتیں گے. شکریہ جی. شکریہ.